اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ درس قرآن درود شریف کے سلسلے کا، محفل کے سلسلے کا آج 23 دسمبر تک وقت پہنچ گیا، اور الحمدللہ صلاۃ و سلام آقائے محمد، نور محمد، خاتم النبین، رسول الامین، ابو الانبیاء، شفیع المذنبین، سراج الاولین والآخرین، آپ کے نام مبارک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کرے یہ محفلیں امت مسلمہ کے ہر گھر میں یہ محفلیں سجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم کے پوری مخلوقات کے لیے آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مکی زندگی، آقا دو جہاں کی مدنی زندگی، ان دونوں زندگیوں کو جو ظاہری دنیا کے اندر ایک نمونہ ہے، وہ مکہ جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اندھیرے کے اندر، ظلمات کے اندر آپ نے وہ جو نور کا روشنی بلند کی، ان کے دلوں کو منور کیا، وہ اصحابہ کرام جو رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب سے آپ کو نوازا۔ آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر، دنیا کی کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو اپنے بزرگ سے بزرگ ہستیوں کو وہ آگ کے ذریعے جلا دیتی ہے، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد انسان خاکی کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے کر بتا دیا، عشر مبشرہ کے ایک ایک نام کو اشکارا کر دیا کہ ان کو جنت کی بشارتیں ہیں، اور اپنے اصحاب کو اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا کا خطاب دے کر اس کائنات کا ایک نمونہ بنا دیا۔ آپ کے اصحاب اس کائنات کے ایک نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اس کفرستان کے اندر، جہاں پر لات تھا، منات تھا، جہاں پر حبل تھا، رب کعبہ کے گھر کو بتوں سے مزین کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا، آپ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر وہ اللہ کی حرمت اور محبت اور عقیدت ایسا پیدا کی کہ وہ جو لوگ تھے مکہ کے رہنے والے، آپ نے ان کے اندر اس انسانیت کو ابھارا، آپ نے ان سے انسان بنایا، اور انسان بننے کے بعد ان کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بننے کے بعد ان کو جو نا آپ نے اس کائنات پہ حکیمیت کا ایک رتبہ عطا کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ عنہ، آپ خلفۂ راشدین نے کس طرح زمین پر حکومت کی۔ میرے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ نے انسانوں کے اندر ایمانیات کو مضبوط کیا،
ان کے ایمان کو اجاگر کیا، ان کے قلوب کے اندر ایمان کا موزن کیا، اور ان کو اتنا مطہر کیا، ان کو اتنا لطیف بنایا کہ وہ جو ان کے سامنے جو سینکڑوں سال سے بت رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ عبادتیں کرتے تھے، جن کی وہ ریاضتیں کرتے تھے، جن سے وہ منتیں مانگتے تھے، جن سے وہ سب کچھ اپنا لینا کرتے تھے، وہ اس کو خود اٹھا کے توڑ کر پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج اسلام کے نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ اس نشاط ثانیہ اسلام میں ہمارے لیے ایک ہی نمونہ ہے اس کائنات میں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ آج مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب کس طرف جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سعودی عرب بالکل ٹھیک اپنی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ سعودی اپنی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ہلاکت کا آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ اس دور میں پختون باقی، اسلام باقی، افغان باقی، اسلام باقی۔ یہ ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پختونوں کو عطا کی ہے۔ یہ امام مہدی کے لشکر کے سپاہی ہیں، انہوں نے اٹھ کر اس زمین پر اللہ کی حمد کو قائم کرنا ہے، ہندوستان کو مسلمان کر کے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام کرنا ہے۔ وہ قانون، وہ راستے، وہ بحیرہ روی جس سے یورپ تنگ ہے، جس سے یورپ کے اپنے لوگ تنگ ہیں، اس تنگ راستے پر سعودی چل پڑا، جو خود تنگ گلیوں میں پھنس گئے ہیں، جو نکلنا چاہتے ہیں، جو روح کو قرار دینے کے لیے، جو آپ دیکھیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ایسے ایسے سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر وہ جاتے ہیں روح کو تسکین دینے کے لیے، ان کے بزرگوں کی ارواح سے ان کی بات چیت کرائی جاتی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں وہ اپنے روح کو تسکین دینے کے لیے روحانیت کی طرف آ رہے ہیں، اور جو بند گلی میں پھنسے ہوئے تھے اس گلی میں جناب امت مسلمہ کو دھکیل کر کہتے جی یہ آزادی نسواں نہیں ہے ان کے اندر۔ آزادی نسواں کسے کہتے ہیں؟ آزادی نسواں تو اس دنیا کو اسلام نے بتایا، حضور نے بتایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی نسواں کا جو درس دیا وہ اور کسی نے نہیں دیا۔ جو اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، جو اپنی عورتوں کو تذلیل و ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو اسلام نے لے جا کر جو مقام دیا کہ ماں جو جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر! بہن کو رتبہ، بھائی کا رتبہ، بیٹی کا رتبہ، بیوی کا رتبہ، رشتوں کا رتبہ، تہذیب، ادب، احترام، انسانیت، سلوک، مساوات، یہ تو اسلام نے سکھایا، یہ تو اسلام کا طریقہ ہے۔ آج اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر جس بند گلی میں یورپ چلا گیا، جس سے وہ نکلنے کے لیے راہیں تلاش کر رہا ہے، وہ نکلنے کے لیے راہیں تلاش کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اسی بند گلی میں سعودی اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کے نشانیاں بتلائی تھی وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ جو بڑے بڑے محلات بنائے، لمبی لمبی بلڈنگیں بنائے انہوں نے، وہ آج دوبارہ پھر جو ہے وہ اونٹ کی کھال کو اوڑھنے والے ہیں، ان کا وقت پورا ہونے والا ہے، ان پر ہلاکت آنے والی ہے۔ خود انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کے راستے کھول دیے ہیں، وہ ہلاکت ان پر آ رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے یہ اپنی حکومتوں کو توال دینے کے لیے، اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کی اپنی خاندانی قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومتوں کو طول مل جائے، ہماری حکومت بچ جائے، ہمارے ساتھ یورپ ہو جائے، ہمارے ساتھ افریقہ ہو جائے، امریکہ ہو جائے، ہمارے ساتھ اسرائیل ہو جائے، ہماری حکومتیں بچ جائیں گی۔ ارے فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا کیا پیر نہیں مارے، اس نے تو یہاں تک معصوم بچوں کو بھی قتل عام شروع کر دیا تاکہ وہ وجود پیدا نہ ہو سکے جس نے میری حکومت کا تختہ اٹھنا ہے۔ اللہ نے اسی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کی تخلیق کی، موسیٰ کو پیدا کیا، بڑھایا، پروان چڑھایا۔ اسی طرح یاد رکھیے یہ جو آج یہ جتنے بھی طاقتیں اٹھ کر اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ اسلام کی نشاط ثانی اسلام، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا میرے بھائیوں، شاید آپ لوگ کو یاد ہو کہ جتنے بھی
چاہے وہ یورپ کی وہ ہے جو سوچنے والے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہیں، تمام تر لوگ اپنی مذہبی کتب کے اوپر یہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں، چاہے وہ وسیع تر اسرائیل ہو، چاہے وہ اکھنڈ بھارت ہو، یا ورلڈ کرسچن کالونی ہو۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا تھا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا میں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اپنی ان پالیسیوں پر ان کی جو کتب ہیں وہ وقت آ چکا ہے اسلام کے غلبے سے پہلے اپنے آپ کو، اسلام کو ختم کر دو، نوز باللہ، اور خود کو غالب کرو، وسیع تر اسرائیل بنا لو، اس کے لیے تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان اکھنڈ بھارت کے لیے اسی طرح تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا اسلامی سربراہ کا جو اجلاس ہوا تھا وزارت خارجہ کا، کیا افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ افغانستان کے حکومت کو تسلیم کرنے والے، مملکت کو تسلیم کرنے والے، افغانستان کا جھنڈا جہاں لگا وہاں پر افغانستان کا نمائندہ نہیں بیٹھا۔ ارے کوئی ملک خیراتوں پہ چلتا ہے؟ کیا کوئی ملک خیراتوں پہ چلتا ہے؟ اس سے پہلے پاکستان کو جو خیراتیں دی جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس کے ساتھ ان کا نمائندہ آتا ہے، اس خیرات کے ساتھ ان کا نمائندہ آتا ہے، آ کر اس خیرات کے پیسوں سے اس کے بھی جناب جو بل ہوتی ہے اس کو پیسے دینے، آپ کو فنڈ دیا جاتا ہے سود پر، اس کے ساتھ ان کے نمائندے آتے، وہ نمائندے آپ کے یہاں پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے وہ دیکھتے کہ آپ لوگوں نے وہ فنڈ صحیح استعمال کرے نہ کرے، اس فنڈ کے اندر جو آتا ہے پیسہ، یہ اتنا قرضہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو پیسہ فنڈ کا آتا ہے وہ جو لوگ، جو اس کا وفد آتا ہے، جو اس کو جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں اس کی نگرانی کے لیے، جو اس کے کیئر کے لیے آتا ہے، اس کے اوپر جتنے بھی تنخواہیں آپ نے ڈالر کے حساب سے دینے ہوتے ہیں وہ تمام تر سے زیادہ پیسہ ان کی ڈالر پہ لگ جاتا ہے، ان کی تنخواہ پہ لگ جاتا ہے، وہ جو سود ہوتا ہے وہ بڑھتے رہتا ہے۔ اسی طرح افغانستان کو جکڑنے کے لیے یہ ایک نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے جو بڑے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عقل و شعور عطا کرے تاکہ وہ دیکھیں، وہ سوچے کہ یار امریکہ نے آج اگر طالبان کی حکومت کو امریکہ تسلیم نہیں کر رہا تو امریکہ نے دوحہ میں مذاکرات کس سے کیے؟ پھر امریکہ نے کیوں اس سے مذاکرات کیے؟ پھر امریکہ ایک مہینے تک جو ہے نا بیگرام ایئر بیس پر کس کے بل بوتے پر بیٹھا رہا، کس کے سہارے پر بیٹھا رہا؟ پھر امریکہ کے معاہدہ کس سے ہوا، کس کے ہاتھ افغانستان دے کے یہ گیا؟ جب امریکہ مذاکرات کر رہا تھا کیا انہوں نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ امت مسلمہ کو اسلام کی نشات ثانیہ میں ایک متحد ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا، انسان بنائے، انسان بنانے کے بعد میں نے کہا ان کو مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد ان کو دکھا کہ یہ کافر تو جانور ہے، ان الشر التواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کیونکہ یہ کافر ایمان نہیں لائے، یہ جانور ہے، ان جانور پہ تو اللہ نے انسان کو حاکمیت عطا کی ہے، اس لیے پوری زمین پر مسلمان حاکم ہوتے گئے، کیونکہ وہ جانور تھے، جانور ان کو دیکھ کے بھاگتے گئے۔ میرے بھائیوں، شیر کو پکڑنے کا اپنا گر ہے، ہاتھی کو پکڑنے کا اپنا گر ہے، بندر کو پکڑنے کا اپنا گر ہے، بھینس کو پالنے کا اپنا گر ہے، بکری کو لانے کا اپنا گر ہے۔ 1 2 2.5 سال کا بچہ اتنی بڑی بھینس کو، بیل کو ناک سے پکڑ کے چلا ہوتا ہے، وہ اس کو غلامی کی نسبت لگ چکی ہے۔ ان کافروں کو امت مسلمہ، مسلمانوں، آپ سے غلامی کی نسبت لگ چکی ہے، آپ ان سے خدمت لیں، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بات طویل ہو جائے گی۔ مولانا روم نے فرمایا اپنی مثنوی میں کہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں جو ہے ایک بکری چروا رہا تھا، بکریاں چروا رہا تھا، جنگل میں ایک شیرنی نے بچہ دیا، ایک بچہ جلا ہوا تھا، بچہ بڑا پڑا ہوا تھا، بڑا کمزور ہو گیا تھا۔ شیر
شیرنی چلے گئی تھی کسی شکار کے سلسلے میں, وہ بچے کو کوئی دودھ نہیں پلا سکی تھی, کچھ نہیں ہو سکا تھا. تو شیر جب گڈریے نے دیکھا, چرواہا نے دیکھا, ارے یہ بچہ ہے, اس نے اٹھایا گود میں اس کو, شیر کے بچے کو گھر کو لے آیا. گھر کو لا کر اس کو جو ہے نا بکریوں کے ساتھ, بیلوں کے ساتھ, کتوں کے ساتھ, جو ہے نا بھیڑوں کے ساتھ وہ جناب چل رہا تھا. چرتے رہا وہ گزرتا گیا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا, یہاں تک کہ جوانی آ گئی اور اپنے جوانی کے جوان ہو گیا. جب وہ جنگل جاتے تھے اور ساتھ کتے کے ساتھ بھی, بکری کے ساتھ بھی, یہ بھی ساتھ چلے جاتا تھا. ایک دن جنگل کے شیر نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا معجزہ ہے کہ انسان تو بہت چالاک ہے, کہیں مجھے ڈرانے کے لیے اس نے شیر کا کوئی حلیہ بنا کے تو نہیں رکھا. جنگل کے شیر نے دھاڑا, آواز نکالی, انسان درخت پہ چڑھ گیا اور سارے بکریاں بھاگ گئے. شیر تو شیر تھا, رک گیا. مولا نورو فرماتے شیر تو شیر تھے, رک گیا. وہ جناب پھر دیکھتا ہے کہ بھئی شیر, جنگل کا شیر جو تھا وہ ڈھال مارتا ہے. جو گڈریے کا شیر تھا وہ اس کو دیکھتے رہتا ہے. جنگل کا شیر قریب آ رہا ہے, قریب آ کے ایک دوسرے کو دیکھتے. جنگل کا شیر کہتا ہے تم تو شیر ہو, یہاں کیا کر رہے ہو ان بکریوں کے ساتھ, تم کیوں ان کی ریوڑ کی حفاظت کر رہے ہو. جنگل وہ جو چرواہے کا شیر کہتا ہے بھائی میں تو جو ہے کتا ہوں, میں تو ان کی بکریوں کے پلوا جن کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے ساتھ پھرتا ہوں. جنگل کے شیر نے کہا نہیں بھائی تم شیر ہو, تم تو شیر ہو. اس نے کہا شیر تو تم ہو جو گڈریے کا شیر تھا. پھر جب وہ لے جاتے ہیں ان کو ایک چشمے پر لے جا کے جنگل میں دکھاتے ہیں کہ مجھے دیکھو, میری شکل کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. جنگل کا شیر جب پانی کے قریب جاتا ہے وہ اس کی شکل دیکھتا ہے, گڈریا کا شیر اس کی شکل دیکھتا ہے, پانی میں جا کے اپنی شکل دیکھتا ہے. کہتے تیری میری شکل تو ایک ہے, پٹے ایک ہے, رنگ ایک ہے, روپ ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. تو پھر اس نے کہتا تو شیر ہے, تیرا کام ان کی چرواہوں کو, بکریوں کو کھانا ہے, ان کا تو کتا نہیں ہے, تو تیرے کام ان کا نگہبانی نہیں ہے. اے مسلمان ہو, اے جنگل کے شیر, اس کائنات کے شیر, اے مسلمان ہو, تمہارا کام اس زمین پر حاکمیت کرنا ہے, نہ کہ ان کتوں کی حفاظت کرنا ہے. تم ان کے اتحادی بنے ہو, تم ان کے اتحادی بن کے ان کی حفاظت کر رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں چلتے ہوئے کبھی کبھار کوئی انسان کتے کی آواز نکالتا ہے, سارے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, لوگ سے تو کتا آیا, لوگ پتھر اٹھاتے, دیکھتے انسان ہے. انسان سب کی آواز, یہ آواز آپ کی نکال رہے, لیکن یہ جانور ہے, یہ کردار آپ کا ادا کر رہے, لیکن یہ مفسدین ہے, یہ فساد پھیلانے والے. آج یہ مفسدینوں نے اس زمین پر فتنے اور فساد پیدا کیے. مسلمان کا کام ہے امن کو قائم کرنا ہے, امن لانا ہے. امن سلامتی صرف اسلام میں, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس وقت یہ بڑا نازک دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. مملکتیں نہیں گزر رہی, مملکتیں تو اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ اتحادی بنتے جا رہی ہیں, وہ تو ان چیز اتحادی بن رہی ہے. آج کشمیر گیا, فلسطین گیا, افغانستان کے حالات, کتنے امت مسلمہ کے مسئلہ, کیا کیا آپ کی سلامتی کونسل نے, کیا کیا آپ کی اقوام متحدہ نے. آج ایک نیا شوشہ, جس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا امریکہ چھوڑ رہا ہے, اس سے پہلے دہشت گردی کے نام پہ, اس سے پہلے شدت پسندی کے نام پہ, اس سے پہلے طالبان کے نام پہ, اس سے پہلے القاعدہ کے نام پہ, داعش کے نام پہ, اب ایک نیا شوشہ نکال لیا جی یہ تو مسلمان جو ہے, یہ تو وہ ہے, کیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ آج کل نیا نام انہوں نے نکالا, یہ جو وہ ہے, یہ کیا نیا نام یہ ذہن سے نکل گیا, سو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا کسی وقت پر. تو وہ فوبیا, اسلام فوبیا, یہ اسلام فوبیا کے نام سے اب مسلمانوں کو جو نا ایک نیا نام دے کر میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے جی اتنے جو ہے نا دہشت گرد مارے گئے, اتنے جی اتحاد پسند مارے گئے, اتنے جی شدت پسند مارے گئے, اتنے جی یہ مارے گئے. کون مر رہا تھا میرے بھائیوں؟ مسلمان مر رہا تھا, چاہے طالب تھا مسلمان تھا, چاہے فوجی جوان تھا مسلمان تھا. حضور کی امت مر رہی تھی, ہائے افسوس حضور کی امت مر رہی تھی. اور یہ امت کو تقسیم در تقسیم کہہ رہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ قادر مطلق ہے, تو اللہ نے آپ سے کہا ہے نا, وہی اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے نا, جو سب جانتا ہے
جو غیب کے علم کو جانتا ہے، جو قلوب کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، جو عرش معلیٰ پر بیٹھا وہ رب، وہ آپ سے کہہ رہا ہے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، خدا رہا یہ اللہ کی حبل کو پکڑو، وَلَا تُفَرِّقُوا، او فرقے نہ بناؤ، چھوڑ دو فرقہ پرستی، چھوڑ دو تعصب پرستی، چھوڑ دو کفر پرستی، چھوڑ دو تکفیر، چھوڑ دو اب صرف مسلمان بنو، سینہ ٹھوک کے کہو ہوا سماک المسلمین، ہمیں فخر ہے تو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر ہے، ہم اس پر متحد ہو سکتے ہیں، ہم اس پر ایک ہو سکتے ہیں۔ ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم انہیں قرآنی احکامات کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اور بنائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے ہم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، او حلقہ یارا بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہے تو فولاد ہے مومن، آپ انہیں مومن بننا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ نے تسلیم کرانا ہے، آپ نے بتانا ہے، آپ نے منوانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، آپ کے وعدہ تغزو الہند کو، یہ ذمہ داری ان پختونوں کی، پاکستان کی فوج کی، ان اغوالوں کی، یکجا شمند اغوا ہمدکنیا و ایرا فتح کنند ایہا کل ہند غازیانہ خوشمی شبد مسلمہ ادلطف فضل یزدہ کل ہند پاک باشد از رسم ہندوانا۔ آنے والا کل امت کا ہے، آنے والا کل رحمت للعالمین کا ہے، آنے والا کل انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو خدا را، آپ نوجوانوں کو ذہنی تربیت کرے۔ یہ سب تمام وقت فکر کے علماء کرام کا فرض ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو گمراہی سے بچائے، آنے والے کل کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی ذہنی ایک تربیت کا پروگرام بنایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔